ناظرین السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ خوشحال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل لائیو وتھ خوشحال خان۔ ناظرین، آج شہباز شریف کا بیٹا سلیمان شہباز واپس لوٹ آیا ہے۔ ایک مفرور جس کی جائیدادیں کر کی گئیں، جس کے بینک اکاؤنٹ سے منجمد کر دیے گئے، کچھ تھا تو کیا نا۔ اس سے پہلے غلام یہ ساکھ ڈار آ گیا، وہ یہاں سے ہیلی کاپٹر میں بھاگا، وہ بھی اس کے بعد مفرور ہوا، اس کی جائیداد کوئی کنفسکیٹ کی جائیداد اس کو نیلامی کے لیے لگانے کے لیے کیا۔ تو یوں ہی تو نہیں ہو گیا تھا نا، کچھ تو تھا کہ وہ کیا، اور وہ بھی بندہ آ کے وزیر خزانہ کا حلف اٹھا گیا، اور وہ اپنی آرام سے وہ وزارت خزانہ کر رہا ہے، اپنے کھیل کھیل رہا ہے۔ اب مزید اس نے قرضے لیے ہیں، کچھ ان کنڈیشن پہ لیے ہیں کہ ان کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہے۔ تو اگر اس ملک میں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 80s میں جنرل ضیاء الحق کا جب طیارہ تباہ ہوا تو بے نظیر حکومت میں آ گئی، الیکشن ہو گئی، بے نظیر حکومت میں آ گئی، پیپل پارٹی حکومت میں آئی۔ جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کی اور انہوں نے کمپرومائز کر کے حکومت لے لی۔ 1.5-2 سال بعد اس حکومت کو انہوں نے چلتا کیا غلام اسحاق خان نے، اور سب سے بڑا چارجز کیا تھا؟ کرپشن کے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے۔ سب سے بڑے چارجز جو ہے نا، الزامات تھے، وہ اس کو کر کے اس کے بعد احتساب شروع کر دیا۔ وہ احتساب ہوتا رہا، اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ گویا سارا قانون موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، مگر ریکوری کچھ نہیں ہوئی، سزا کا نظام ہی کوئی نہیں تھا۔ کیوں کہ اگلی دفعہ پھر جب ان کی حکومت توڑی، بے نظیر کی حکومت، غلام اسحاق خان نے چلتا کیا ان کو، اسمبلی توڑی 52-58(2)B کے تحت، تو نواز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی، غلام اسحاق خان سے اپنا ٹھیک کیے، اور دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ وہ بھی 2-2.5 سال ہی رہے، اور ان کو بھی بالآخر چلتا کیا، اور وہ بھی کرپشن اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پر۔ یہ دو ہی مین چارجز تھے۔ یعنی کرپشن ہمیشہ سب سے ٹاپ پہ رہا، جو بھی حکومت جب بھی نکالی گئی، جس دور میں بھی نکلی، کرپشن سب سے بڑا مدعا رہا ہے کہ جی کرپشن کی ہے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ، یعنی ملک دونوں بار ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ اور یہ فیکٹ ہے، کیونکہ کرپشن تو کی انہوں نے، اس سے پہلے تو اس ملک کو قرضوں، یہ اتنے قرضے کم از کم نہیں تھے۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو یہ 80s کی دہائی سے لے کے مسلسل 2018 تک چلتے آ رہے ہیں۔ یہ سرپلس نہیں کر سکے، ملک کے جو فارن ریزرو ہیں، فارن ایکسچینج ہے، اس کو ریزرو نہیں کر سکے، یہ اس کو بچا نہیں سکے۔ ایک اس پہ سیل لگا دیتے کہ یہاں تک، اس سے نیچے ہر صورت میں نہیں آنا چاہیے، اس سے نیچے جو کمی نہیں ہونی چاہیے، ایک باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا دیتے۔ لیکن ان کا مطمع نظر یہ تو نہیں تھا نا، یہ تو پیسے اکٹھے کرنا اور باہر لے جانا اور اپنے نیکلس خریدنے، اور ابھی اس میں سے تیار ہو گیا زرداری کے 60 بلین، جو وہ سوئس بینک تیار بھی ہو گیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا جی ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے دوبارہ آپس میں ملے، نواز شریف اور زرداری، اور وہ بھی عزم کر لیے۔ اسی ملک قیوم جس نے بے نظیر کو سزا دی تھی، وہ جج تھا ہائی کورٹ کا، اسی کو اٹارنی جنرل لگایا، اور اسی کے ذریعے سے وہ ساری رقم واپس لے لی انہوں نے، وہ بھی عزم کر لی، جس کو ہمیشہ نواز شریف کہا کرتا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے لوں گا۔ تو بھائی کب رہا ہے ان کا، کن لوگوں کو، یہ سیاسی کارکنان کیا دیوانہ وار، یہ پاگل ہیں۔ بھائی انسان ہو آپ لوگ، جانور تو نہیں ہو، اس دماغ سے سوچو کن لوگوں کے پیچھے گئے ہو، پتیاں نشاور کرتے ہو، وہ آتے ہیں کورٹوں میں۔ یہ بھی قوم ہے ہماری کہ مجرمان جو وہ اربوں خربوں یعنی سنگین جرائم میں ملوث لوگ، ان کو آپ پتیاں نشاور کرتے ہیں اور وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور ہار ڈالتے ہیں،
اور جو عام آدمی ہے بیچارہ اس کو دھکے. کیا بدبختی ہے تم لوگوں کی یار. خدا کا خوف ہے, کچھ سوچو. وہ جائے عمران خان کی مخالفت کرو یار, مت اس کو ووٹ دو, اس کی مت حمایت کرو, لیکن کم از کم ان چوروں کو بھی تو مت دیکھو. یہ ان کی سوچو تو صحیح. وہ کم از کم جو کہہ رہے ہیں لوگ یہ سمجھے یار یہ کچھ کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو رہا ہو. یہ جو ان کے بارے میں جو عام تاثر ہے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے پیسہ کھا لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے, انہوں نے ملک کی تباہی و بربادی کر دی ہے. تو یہ تو دیکھو یار, یہ تو دیکھو انہوں نے یہاں آ کر کے جب یہ شہباز شریف نے کہا جی ہم تو آ کر کے بعد ملک کو سنواریں گے, کیا کر دیا اس نے ملک کو سنوار کر کے؟ کیا ملک سنوارا اس نے؟ میں بتاؤں کیا کیا اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے کیس سارے ختم کرا لیے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی واپس لے آیا ہے. اس کو ایک کو ٹرائی کی ہے وزیر اعلیٰ بنانے کی, نہیں کامیاب ہوا اس میں. دوسرے کو وہ لے کے آ گیا ہے, بھائی کو لے آنے کے چکر میں ہے, لیکن وہ لا نہیں سکے گا. وہ اس سے غرض نہیں ہے, یہ اپنے خاندان کو پورا کر لے گا. یہ اپنے کیسز واپس کرا لیے سارے کے سارے اس نے. جتنے بھی کیسز ہیں اس میں وہ نکل کے, جس دن اس کو فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس کو حلف اٹھوایا تھا جناب باجوہ نے. کن لوگوں کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہاں پر آپ مطلب کوئی 19-20 کا فرق تو ہونا چاہیے. کچھ تو سوچیں آپ. اس نے اپنے سارے کام کر لیے. یہ تو کام کوئی معمولی کام تو نہیں تھے, یہ اتنے آسانی سے ہونے والے تو نہیں تھے, لیکن اس نے کر لیے. تو مہنگائی نہیں کم کر سکتا تھا؟ یہ لوگ یہی کام اگر اس پر زور لگاتے کہ یہ عوام کی فلاح کا کوئی کام کر لیتے, کوئی بھلائی کا کام کر لیتے, کوئی اچھا کام جو عوام کی سہولت کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتے. بھائی یہ اس کے لیے نہیں آتے ہیں, یہ اپنے ذات کے لیے آتے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, وہ کر گئے ہیں. اب صرف اور صرف اس بات پر اٹکی ہوئی ہے بات کہ جو ہم نے کر دیا ہے, کیسز ختم کر دیے, ان کو تحفظ دیں, ان کو انڈو نہ کریں. اس لیے اقتدار میں ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے آج بھی جانا ہے, کل بھی جانا ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے بھائی, ایون نون لیگ کے کارکنوں کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آج بھی جانا ہے, کل بھی جانا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پروٹیکشن دو, جو ہم نے کیا اس کو پروٹیکٹ کرو, اس کے پر سٹیپ لگا دو کہ اس کو نہیں چھیڑیں گے آپ. بس اتنی سی بات ہے. آج یہ کہتے ہیں تو یہ 50 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگتے جائیں گے, بولیں گے آئے جی دوسرا کو لے لے. ان کو پتہ ہے, اب تو جان چھڑا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی ہے. یہ تو کہتے کیا تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں آپ. یعنی یہ چیزیں تو فیکٹس اینڈ فگر ہیں. یہ تو کامن سینس بھی بندہ استعمال کرے, نارمل عقل والا بندہ, ایک میڈیوکر وزڈم والا بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے. لیکن ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم مطلب نا, وہ میں تو نہیں وہ لفظ کہنا چاہتا, لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں پٹواریا تو یوتھیا. وہ خدا کے بندے کچھ تو خوف کرو, کچھ سوچ لو. یہ سبق سمجھ کے اس کو پڑھ کے اس کو ذرا غور کر لو, اس کی تحقیق کر لو کس حد تک ٹھیک ہے, کس حد تک جائز ہے. سیاسی نظریات اپنی جگہ ہے. کون سا نظریہ ہے پاکستان میں, کون سا نظریہ ہے مال کھانے کا نظریہ ہے؟ صرف یہ سب سے بڑا نظریہ ہے کھاؤ پیو اور پکڑائی مار دو, چلتے بنے. بھائی یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ان کو ذرا دیکھ لیں آپ. سزا اور جزا کا نظام کچھ بھی نہیں ہے. 2 حکومتیں ختم ہوئیں, بے نظیر اور نواز شریف کی, کوئی ساری کرپشن کے چارجز پر ایک بھی کوئی بندہ اس کی ریکوری ہوئی ہو, کسی کو سزا ہوئی ہو دکھا دے آپ کی. میں نے 80 سے لے کے 18 تک کسی بندے نے یعنی کرپشن کی نہیں ہے. تو پھر کس نے کھایا بھائی, میں نے اور یا آپ نے؟ اگر انہوں نے نہیں کچھ یہ اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا, پیسہ ختم کر دیا, خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور کرپشن ہوتی رہی ہے, تو پھر کس نے کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کی کیونکہ یہ پکڑے نہیں گئے, سزا نہیں ہوئی ان کو, تو پھر میں نے اور آپ نے کی ہے نا. تو بھائی نہ میں حکومت میں رہا, نہ آپ حکومت وہاں میں رہی, تو پھر کس نے کی ہے؟ ذرا سوچیں, ذرا سوچیں. السلام علیکم, خدا حافظ.